السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور آج ہم سیکھیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے مال میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اب آپ کی ضرورت سے زائد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی بچت ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے پہلے صفحے پہ جو بات کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کتاب سے وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز قائم کرنے والے ہوں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو طالب ہدایت اور متقین ہونے کے لیے جہاں اور شرائط 5 شرائط بتائے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بخیل نہ ہوں بلکہ غنی ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، تنگ دل نہ ہوں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے خلق الانسان قطورا، کہا کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، بلکہ قرآن نے ایک دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ اپنی رحمتیں اگر انسان کے ہاتھ میں دیتا تو وہ اسے روک لیتا، اس لیے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ لیکن اللہ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ غنی، خرچ کرنے والے، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا، اس میں سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانہ ہے۔ یعنی ایک دانہ زمین میں پھینکا، اللہ نے اس کو بڑا چڑھا کر 700 کر دیا۔ اور یہ وہ برکت ہے، یہ وہ اجر عظیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اس شخص کے لیے جو کسی اپنے ہی بھائی، غریب، مسکین، محتاج، محروم کو اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جنرل فارمولہ یہ تھا، قرآن مجید نے پہلے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے مزید اضافہ کیا اور فارمولہ تبدیل ہوا اور کہا گیا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے، ہم اس کے بدلے میں اسے 10 دیں گے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے 700 دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ایک دانہ آپ زمین میں بوئیں، اس میں سے 700 نکل سکتے ہیں۔ اور فرمائے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اخلاص پر، اس کی خیرخواہی پر، اور پھر قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَإِن كُنتُمْ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ غنی ہیں تو اپنے حساب سے دیں، آپ فقیر ہیں تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ مطلب ایک آدمی کروڑ روپے دے سکتا ہے تو کروڑ دے، لیکن ایک آدمی اگر 10 روپے دے سکتا ہے تو اسے 10 دینے ہی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر آپ فقیر ہیں اور اپنے تھوڑے مال میں سے جب آپ دیتے ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا۔ تو جو آدمی غنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔
تو یہ غنی ہونا اور بخیل ہونا، غنی اور بخیل کے بارے میں کیا مثال دوں؟ جو آدمی بخیل ہے، بخل کرتا ہے، وہ اپنا مال کھا بھی نہیں سکتا، کسی کو دے بھی نہیں سکتا، وہ سام کی طرح اپنے مال پہ بیٹھا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کے بھائی بھتیجے دعا کر رہے ہوتے ہیں کب یہ مرے گا تو کچھ ہمیں ملے گا۔ اس حد تک وہ اپنی معاشرے سے اور لوگوں کی محبتیں اور ہمدردیوں سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، کھلانے والا ہے، اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے والا ہے، اپنی فیملی پہ، اپنے بچوں پہ، بھتیجوں پہ، پوتوں پہ، نواسوں پہ خرچ کرنے والا آدمی ہے، تو وہ سب سے محبت اور ہمدردیاں اور سب کے دلوں میں بس رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو غنی پسند ہے، اللہ کو غنی آدمی پسند ہے۔ قرآن نے کہا ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ کچھ لوگ خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کے بھی مشورے دیتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ڈال دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، چار پیسے بچائیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، تاکید بھی کرتے ہیں کہ میں بھی بخیل ہوں، آپ بھی بخل کریں اور نہ خرچ کریں، جمع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر بہت سے واقعات آپ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو باغ والوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کو باغ دیے اور بڑے پھل دیتے تھے اور بڑی قطار کے اندر پودے تھے اور بے حساب پھل دیتے تھے، یہاں تک کہ ان پودوں کے درمیان میں جو کھیتی تھی اس میں زراعت بھی ہوتی تھی، غلہ بھی لگتا تھا۔ اور پھر ایک کھیت والے نے، ایک باغ والے نے صرف یہ سوچا، یہ ارادہ کیا، مشورہ کیا، ارادہ کیا کہ جب ہم پھل توڑتے ہیں تو غریب اور مسکین آ جاتے ہیں، ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس دفعہ پھل جو ہے وہ رات کو توڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چپ کے صبح نکلیں گے تاکہ کسی مسکین اور غریب کو پتہ نہ چلے، اور ہم جا کر صبح سویرے پھل توڑ کے لے آئیں گے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ صرف یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، چپ کے جب گھر سے نکل گئے، جب باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور رات کو کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پورا باغ جو ہے وہ جل گیا اور ختم ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم نے یہ کیا ہو گیا؟ لیکن انہی میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے جو ارادہ کیا تھا کہ ہم مسکین کو اور غریب کا اس باغ میں سے کچھ نہیں دیں گے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر دی اور اللہ نے پھر انہیں دوبارہ باغ لگانے کا اور اس کا موقع دیا۔ لیکن یہ مثال اللہ نے اس لیے پیش کی ہے کہ بعض اوقات بخل یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو دینے سے آپ کا مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی، ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ دینے سے برکت آ جاتی ہے، دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ سب کو پلا دو، سب کو پلا دیا گیا، حالانکہ ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ یہ پیالہ تو میں اکیلے ہی پی جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی رشوت کسی سے مال وصول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی تجارت ہوگی، اور وہ کافروں اور ظالموں کے لیے وہ برا دن ہوگا۔ یہ جو خرچ کرنا ہے، آدمی مال اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور اب نفسا نفسی کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح سے شام تک ایک ہی دوڑ لگی ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پھر سواریاں، پھر بنگلے، پھر گھر، پھر اس کے بعد پلاٹس، اور پھر یہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔
تو پھر ایک وقت آتا ہے آدمی کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میری عمر 47 سال ہے اور اچانک موت کا فرشتہ نمودار ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہی مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں، میں تو ایک پوری زندگی پہ جب ایک نظر پڑتی ہے، پورا ایک سینیریو گھوم کے سامنے آتا ہے کہ دیکھو میں نے اس دنیا میں آیا، پھر میں نے دنیا کے لیے کتنی کوششیں کی، آخرت کے لیے کیا کیا، اور اب اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، تو میں آگے کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، پیچھے کے لیے کیا چھوڑا ہے. بما قدم و آخر، مطلب آنکھ بند ہوتے ہی قدم و آخر پہ سوال ہوگا کہ آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو پھر اگر میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار میرے لیے خیرات کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. جن لوگوں کے ماں باپ دادا فوت ہو گئے، انہوں نے وراثت کے مال میں سے کیا دیا، اللہ کے راستے میں کیا دیا، ان کی آخرت کے لیے کیا خرچ کیا، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آدمی دیکھے گا تو اس وقت مہلت وقت مانگے گا کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب. اور جب اب آدمی موت کے فرشتے کو دیکھے گا تو اس وقت یہ سوال کرے گا کہ اے خدایا، اگر تو مجھے تھوڑا سا مہلت وقت دے تو میں ابھی کچھ کرتا ہوں، مطلب ابھی کچھ اللہ کے راہ میں کچھ پلاٹ دے جاتا ہوں، کچھ اپنی پراپرٹی دے جاتا ہوں، آخرت کے لیے ابھی تھوڑا سا موقع مجھے دیا جائے، تو میں ابھی مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں ابھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں آخرت کے لیے کچھ کرتا ہوں. لیکن قرآن نے کہا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو موقع نہیں دیا جاتا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اور اس ملک الموت کے حاضر ہونے سے پہلے آپ کے پاس مہلت وقت ہے، زندگی ہے. آپ جو دینا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دیں، اپنے ہاتھ سے دیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، اور جو آپ دیں گے وہ اللہ کو دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حسن رضی اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا، حسن رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ اسے جنت میں رحیق مختوم پلائے گا، اس کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی. رحیق مختوم اس کے مقابلے میں سے جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا. اور جو کسی محتاج کو کپڑے پہنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا لباس، سبز لباس، ریشم کا لباس اسے تحفتاً پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ لباس ہے کہ میرا بندہ تمہارے سے پاس آیا تھا اور مجبور تھا، غریب تھا، محروم تھا، مسکین تھا، آپ نے اس کو کپڑے پہنائے تھے. اللہ اس کے مقابلے میں آپ کو جنت کا بہترین اور قیمتی لباس اور ریشم کا لباس، سبز لباس اللہ کی طرف سے تحفتاً آپ کو پیش کیا جائے گا. اور پھر آپ جب کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے آپ کی ضیافت کرے گا. اور پھر ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑے چاہیے تھے اور آپ نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. تو آدمی سوال کرتے کہ خدایا تو تو غنی ہے، تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو پوری کائنات کا مالک ہے. لیکن اللہ فرمائے گا کہ نہیں، میرا بندہ آپ کے پاس آیا تھا اور محتاج تھا اور اس کی مجبوریاں تھیں، لیکن آپ نے اس نے میرا نام لے کر آپ سے مانگا تھا، لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. اور یہ مطلب ایک چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور پھر اسپیشلی رمضان کے اندر جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں کی اپنی بھی برکتیں ہیں. اور پھر اس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر کی برکت سے بھی مال میں اور آپ کے انفاق فی سبیل اللہ میں. اور پھر جب اللہ کی راہ میں آپ دینے کا سوچتے ہیں اور جب آپ اللہ کی راہ میں دینے کا منصوبہ بناتے ہیں تو میں ہمارے ہاں جو پریکٹس ہوتی ہے میں تو اسی کی بات کروں گا کہ ہم دینے کی بات آتی ہے تو پرانے کپڑے دیتے ہیں، پرانی چیزیں دیتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کہ اپنی چیزوں میں سے ایسا ناکارہ
اور خراب مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ اللہ نہ کرے کہ کل تمہاری حالت وہ ہو جائے اور جب تمہیں یہ مال لینا پڑے تو تم کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ لے سکو، پھر تم اس وقت آنکھیں بند کر کے تمہیں لینا پڑے۔ اس لیے اللہ کو خبیث مال نہیں، پرانے کپڑے نہیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں نہیں، ناکارہ غلہ اللہ کے راستے میں نہ دو، سب سے اچھا والا دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس نیکی کے درجے کو، اس مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ تو آپ کو بھی یاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے، قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ ہم نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی مالک ہم ہیں۔ اگر اس بات پر آپ کو یقین نہیں آ رہا یا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جی مالک میں ہوں، آدمی سمجھتا ہے یہ مکان میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، باقاعدہ ادھر تختی لگاتا ہے۔ لیکن آپ اگر یہ سوچیں 2 منٹ کے لیے، آپ صرف قبرستان چلے جائیں، آپ اپنی زمین میں چلے جائیں جہاں آپ کی اپنا پلاٹ میں کھڑے ہو جائیں، اور 100 سال پہلے اس پلاٹ کا مالک کون تھا، اور 50 سال بعد کیا آپ ہوں گے؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان اللہ کی میراث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، آپ تو نگہبانی کے لیے بھیجا ہے۔ غرور کس بات کا ہے کہ 50 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس زمین اور اس پلاٹ اور ساری پراپرٹی جس پہ ہمارا غرور ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان اللہ کی میراث ہیں اور اسی کی طرف رہ جائیں گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا آخرت بنانے کے لیے کچھ مرنے کے بعد کا سامان اکٹھا کیا۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو کچھ توشہ آخرت اپنے لیے اکٹھا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔